ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ واقعہ معراج، گزشتہ واقعہ جو معراج کا چلا، اس میں پیارے آقا دو جہان نے 15 واقعات ہمیں بتائے کہ یہ چیزیں ہیں۔ آج مزید واقع معراج آگے کہ مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء پیچھے سب در سب کھڑے ہیں، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے کچھ بیانات بھی کیے۔ اللہ کے نبی نے وہ بھی ہمیں بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا، اس ذات کے لیے تعریف ہے جس نے ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کریم نے خلیل بنایا، وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اور مجھے بہت بڑی سلطنت عطا کی، مجھے عظیم ملک دیا، اور وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا، اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا، قانتا للہ، یتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما، اور میری پیروی کی جاتی ہے۔ ہر نبی کو یہ حکم ہوا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کر۔ ابھی سورہ اس میں ہم پڑھانے تبھی ملت ابراہیم حنیفہ نحل میں پڑھا، میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا، وانقذنی من النار، نمرود نے مجھے آگ میں ڈالا، رب کریم کے ذات پر مجھے بھروسہ تھا، تو رب فرماتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں پھر کافی ہوں۔ یا نار کونی بردا وسلاما، صرف ٹھنڈی بھی نہ ہو بلکہ سلامتی والی بن جا میرے خلیل پر ہو۔ سب کچھ اللہ کے تابع ہے، جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے پھر اس کو عزت ملتی ہے، اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی آگ بنے، وَجَعَلَ عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی، الحمدللہ الذی خولنی ملکن وانزل علی الزبور، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے حکومت عطا کی اور حکومت کی نعمت دی، اور مجھ پر زبور نازل فرمایا کتاب، اور میرے لیے اللہ کریم نے لوہے کو نرم کر دیا ہے، نرم ایسے کہ بالکل ہاتھ میں جیسے گھمائے، لوہا کس قدر سخت ہوتا ہے، اللہ اکبر، لی الحدید وسخر الطیر والجبال، اور اللہ کی تعریف جب میں کرتا تھا تو پرندے اور پہاڑ بھی میرے ساتھ تعریف کرتے تھے، اللہ اکبر، اتنی پیاری آواز، وَآتَانِ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور مجھے حکمت دی اور مجھے فیصلہ سنانے کا منصب عطا کیا۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے نے پھر اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، میرے لیے اللہ نے ہواؤں کو تابع کیا، میں حکم دیتا ہوں جہاں چاہتا ہوں، وہ ہوا مجھے وہاں ایک مہینے کی مسافت میرے تخت کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ بیت المقدس سے کہاں تک جاتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، والجن والانس، جنات بھی میرے حکم کے تابع، کتنی سرکش مخلوق ہے، انسان بھی میرے حکم کے تعمیر ہے، پوری کائنات پر اللہ نے ان کو بادشاہ دی، وسخر لیے شیاطین، سرکش شیطان بھی، جن الگ ہوتے ہیں شیاطین پھر الگ، سرکش ہو، جن اور انسان جو ہے انبیاء کی بات نہیں مانتے، دشمن ہوتے ہیں نا، اللہ فرما دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سرکش بھی میرے تابع ہیں، اب ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یعملون ما شئت من محارب، میں جو چاہتا ہوں بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر، و تماثیل، اور یہ میرے لیے عمارتیں اور مجسمے بناتے، اس وقت مجسمے بنانا جائز ہوں گے، وعلمنی منطق الطیر وکل شیء وصال لی العین القطر، اللہ کریم نے مجھے ہر نعمت عطا کی، مجھے پرندوں کی بولی عطا کی، پرندوں سے گفتگو، چیونٹی بات کر رہی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وانتم لا تشعرون، وہم لا یشعرون، کہ دیکھو بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے،
اس وادی پر اترے گا، انہیں ہم تو نظر نہیں آتے، پاؤں میں آ جائیں گے، گھس جاؤ بلوں میں گھس جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لمبا واقعہ ہے انشاءاللہ سورہ نمل میں ہم پڑھیں گے اس کی۔ اور میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، وَأَسَالَ لِي عَيْنَ الْقِطْرِ، اور مجھے بہت بڑی سلطنت عطا کی، مجھے عظیم ملک دیا، میرے بعد کسی اور کے لیے یہ سزاوار نہیں، ایسے سلطنت پھر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ واقع معراج میں تقریریں ہو رہی ہیں، ہاں علماء جب جمع ہوتے ہیں تو بیانات ہوتے نہیں ہوتے، ہاں انبیاء علیہ السلام۔ الحمدللہ الذی، اس ذات کے لیے تعریف ہے، علمنی التورات، جس نے مجھے تورات کا علم، اللہ کی کتاب تورات پہلے نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہیں، سورہ آل عمران میں ہمیں پڑھا سب سے پہلے کہ دیکھیں جگہ جگہ اس کا واقعہ ہے نا کہ لوگوں نے اعتراض کیا، بولا میں تو بنی اسرائیل کا نبی ہوں، ارے مجھے تو تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، آسمانی کتابوں کا علم یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اہم ترین علم ہے، ہمارے حضور کے پاس تو تمام کتابوں کا علم، تورات، زبور، انجیل۔ کہتا ہے یہودی آتے ہیں، بولے یوں یوں ہے، بولا ذرا کتاب لے کے دکھا دو یہ کیا ہے، تو حضور کو اللہ نے یہ بھی علم دیا کہ تورات میں کیا کیا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء میں 113 نمبر آیت پر ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ انجیل کا علم، وَجَعَلَنِي، اور مجھے بنا دیا ایسے، ابر الاکمہ والابرصا، یہ بھی عالم نے پڑھا کہ مادر ذات، ہاں نابیناؤں کے بینائی عطا کرتا ہوں، اور برس کی بیماری جس کا کوئی حکیموں کے پاس اس دور میں اطباء کا بڑا شور شرابہ تھا، تو اللہ کے نبی جس دور میں جو طاقت آگے لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے حضور تشریف لائے تو شعر و شاعری کا بڑا زور تھا، تو حضور نے ایسے اللہ کا کلام پیش کیا کہ وہ انگشت بدندار ہے کہ بار بار چیلنج کیا، آ جاؤ ذرا اس کا مقابلہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ تھا، ہاں تو وہ ایسے ایسے بیماریوں کو، اور یہاں تک ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، ارے زندوں کو بھی، مردوں کو بھی زندگی دیتا ہوں، یہ کون کر سکتے بھائی، یہ کسی کی بس کی بات ہے، لیکن اللہ جو چاہے اپنے نبیوں کو یہ تک۔ اب بعض لوگ ایسے لڑتے ہیں بھائی، جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے عطا سے لڑائی ختم ہو گئی، بھائی عطا ہوا تو ذاتی نہیں ہوا، دوسرا جس کو دیا گیا وہ محدود ہے، تیسرا وہ جو ہے حادث ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے بھائی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، انہوں نے شرک کیا اور خدا سے ملا لیا، انا للہ و انا الیہ، کیسی بات کرتے ہو یار، یہ اللہ کی صفت ہے نا مردوں کو زندہ کرنا، لیکن اگر کوئی اور کرے اللہ کے عطا سے کرے تو وہی ہے اس کا نبی ہے تو معجزہ ہے، ولی ہے تو کرامت ہے، بڑی لڑتے کیوں یار، پتہ نہیں کیا ہوا، ہاں یہ تو نبی کو ولیوں کو اللہ سے، انا للہ و انا الیہ۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی یار، کیسے کوئی شرک کرے۔ اور پھر وہ علماء جنہوں نے پوری زندگی اللہ کا کلام پڑھ کر ان کو اتنا تمیز نہیں کہ بھئی وہ اتنے بڑے گناہ سے بھی نہ بچ سکے، لیکن بس میں تو حیران ہو جاتا ہوں جب ان کو سنتا ہوں نا، کہ یقیناً میں کہتا ہوں ان کے دماغوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، پردہ، اب عناد، حسد، کینہ، بغض کا، بھئی کہہ دو کہ بھئی یوں ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، یوں ہوگا تو شرک بات ختم ہوگی، کیونکہ جب میں نے کہا کہ اللہ کے عطا سے یہ کرتا ہے، محدود کرتا ہے، حادث کرتا ہے، ٹھیک ہے، عطا ہی کرتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، تو شرک کیسے ہوا؟ وَرَفَعَنِي وَطَهَّرَنِي مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ کریم نے مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی، زندہ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ اہل سنت جماعت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حضور علیہ السلام نے بتایا۔ اب جو بھی اس کو نہ مانے اور یہ آیت مبارکہ پڑھے، انی متوفیک ورافق، اس آیت کو پڑھتے ہم نے بولا تمہیں 1400 سال علماء جو سمجھے اس کو سمجھے، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں روح مع الجسد، پھر آئیں گے دنیا میں، پھر وہ دجال کو ماریں گے اور کافی عرصہ رہیں گے، شادی کریں گے، بچوں کو، پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی کے
تو بھائی اس میں بہرحال یہ سنیوں کا عقیدے وَعَادَنِي وَأُمِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اب مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھا۔ ان کی والدہ نے دعا کی تھی، وہ دعا قبول ہوگی۔ بچے کو جب پیدا ہوتا ہے وہ ہاں تو یہ دعا قبول ہوئی۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ والوں کی شان ہی الگ ہے۔ پھر پیارے آقا دو جہان جس کے لیے واقعہ معراج وقوع پذیر آیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ہر ایک نبی کی صفت حضور کے صفت کے مقابلے میں محدود ہے، ایک امت ایک دور تک ہے۔ حضور نے فرمایا انبیاء کے پورے اجماع میں پورے انبیاء جمع ہیں، مجھے اللہ نے اس کائنات کے لیے جہاں جہاں میرا رب خالق اور مالک ہے، مجھے وہاں کے لیے رحمت بنایا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، دیکھ لینا۔ اب کوئی تعویل کرے بھائی یہ مطلق ہے، اس میں آپ کیوں تعویل کرتے ہیں؟ ہر چیز کے لیے حضور کو اللہ نے رحمت بنایا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں، بتائیں اس کائنات میں اس کی کس قدر ان کے فائدے ہیں؟ بھئی اللہ کی قدرت ہے نا، ورنہ ذاتی طور پہ سورج تھوڑی فائدے دیتے، لیکن اگر سورج نہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ حضور علیہ السلام نہ ہوتے آج ہم زندہ ہی نہ ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہم نے پڑھا، شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں وہ کرتا اور برباد ہو گئی۔ انہوں نے مچھلیوں کے پکڑنے میں صرف ایک تعویل کی، ڈائریکٹ گناہ بھی نہیں کیا، پھر بھی بندر خنزیر بن رہے۔ ہفتے کے دن منع تھا نا، انہوں نے ہفتے کے دن شکار بھی نہیں کیا، بولا ہم تو نہیں کرتے۔ ایک ہے کھلم خلاف ورزی، اور ایک ہے اس میں تعویل کرنا، ہیلا کرنا۔ ہیلے سے بھی وہ برباد ہو گئے۔ ہیلے دو قسم، ایک جائز بھی ہوتا ہے ایک ناجائز بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں کنویں کے مینڈک دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزوں میں اہل بدعہ جس ہم کے کہتے ہیں، کوئی وابڑے کہتے ہیں، کوئی کنویں کے مینڈک کہتے ہیں، وہ ان چیزوں میں پھر فرق تمیز نہیں کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں جو فرق مراتب نہ کوئی زندیق ہوتے ہیں، ماں بھی عورت ہے بیوی بھی ہو، لیکن مراتب میں فرق ہے۔ عالم بھی انسان ہے اور ایک عام انسان بھی، لیکن مراتب ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی انسان آئے نا، لیکن ان کی شان کچھ الگ۔ صحابہ بھی تو انسان تھے، لیکن ان جیسا اب کون ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ بھی انسان ہوتے، لیکن ان کی شانیں بلند ہوتی۔ تو یاد رکھیں، وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، نیکوکاروں کو خوشخبری سنانے والا، اور گناہگار خطا کاروں غلط راستے پر گامزن والوں کے لیے مجھے ڈرانا۔ علماء کے فرائض میں سے ہے کہ وہ ان دونوں صفتوں سے متصف ہو۔ عوام اس امام کی بڑی قدر کرتے ہیں جو ہر وقت کہتے سبحان اللہ، بس ماشاءاللہ تمہاری کیا شان ہے۔ مجھ سے تو میں نے بولا یہ نہیں ہوتا بھائی، مر تو سکتا ہوں قبول ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اگر جس دن یہ کہہ دیا تو میں کہوں گا کہ میرا تو سب کچھ ختم، کہ بھئی یہ ہے قرآن تو پورا سنانا ہے نا۔ آپ بولے کہ نہیں بے نمازیوں کو کچھ نہیں کہ ایک مجھے وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہے ہیں۔ دیکھ جو نماز پڑھتے ان کی تعریف کیا کریں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جو حلال کھاتے ہیں ان کی تعریف کیا کریں، اچھے لوگ بھی تو ہیں نا۔ اب بروں کو چھوڑیں۔ ارے میں نے بولا خدا کے بندے، کس قدر تو نادان ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں یار۔ ڈاکٹر نے کبھی ایسے کیا کہ وہ کہتا ہے کہ تو صحیح ہے بیماروں کو چھوڑ دو، وہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی عجیب مسئلہ ہے۔ اب میں روحانی معالج ہو گیا تو مجھے سکھا رہے ہیں، اب دادی کو پوتی سکھائے گی۔ میں نے مدرسے میں زندگی گزار علماء کے خدموں میں، اب مجھے وہ سکھائے گا جس کو کلمے کا معنی کا بھی پتہ نہیں ہے، کہ لوگ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر چندہ بھی دیں گے، پھر ارے ہمیں تو چندہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے اتنا دیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ پھر لوگ خوش بھی ہوں گے، پھر بہت کچھ۔ بولے یہاں بہت کھانے آتے تھے، جب سے آپ آئے نا، میں نے بولا نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ میں بولتا ٹھیک ہے ہمارے مؤذن کا گھر خادم ہیں، یہ جو ہے ان کو کھلا کرو، اللہ نے ہمیں دیا تو حرام نہیں کہتے، جائز کہتے، لیکن ایک اللہ کو اللہ تعالیٰ کریم اپنے فضل سے دے رہے، کہتے مجھے بھائی ضرورت نہیں ہے۔
کسی نے اگر بھیج دیا ہم واپس نہیں کرتے، لیکن ضرورت نہیں ہے، میں ترغیب نہیں دلاتا بھائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اتنا وہ دیا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ تقریر کریں جاتے کہ بھائی ہم اس چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ تو کہتے ہیں تیل ڈال دیں، نہیں بھائی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے اتنا، اب اللہ نے فرمایا نا تو میرے ذات پر بھروسہ تو کر کے دیکھ. ایسے دل باغ ایسے خوش ہوتا ہے انسان، ہاں کہ شکر ہے اللہ میں یہاں پہ گیا، میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا، میں نے اتنا درد دیا، اور یہ بھی بتا کہ دیکھ کھانا پینا جہاں بھی جاتا ہوں. ارے بھائی آپ نے اس پروگرام پہ کتنے لگائے؟ کم از کم 30,000 نا. اگلے مرتبہ سوچو گے کہ 30,000 کے لیے چندہ وغیرہ بھی کروں گا. تو فی سبیل اللہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ میں فی سبیل اللہ درد دیتا ہوں، پانی بھی نہیں پیوں گا بھائی، چائے بھی نہیں پیوں گا. کیوں مجھے نہیں بلاتے؟ پھر تقریر ہو جائے کہ بڑے بڑے اسپیکر نہیں لگاؤ بھائی، یہ غلط ہے. مسجد میں اتنے تم شیخ و پکار کرتے ہو، میں تو جاتا ہوں یہاں ہینڈ فری لگا لیتا ہوں، دماغ کان میں آوازیں آتی یار. اور وہ ناتخوان آئے بھائی اللہ ہدایت دے، یہ اسپیکر کافی ہے نا یار، آواز سمجھ میں آنی چاہیے. نہیں بڑے بڑے ساؤنڈ اور ایکو اور فلاں پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. ہاں ہمارا روزانہ پروگرام ہے یار، ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ دنیا والوں کو سناتے. اب میں کہوں کہ نہیں بھائی اب جو ہے نا تو ذرا کل مٹھائی لینا، تو ذرا فلاں لینا، تو وہ یہ 2 دن بولیں گے، بولا بھائی ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا. ہاں استاد جی یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ ایزی ہے نا بھائی کہ صرف ٹائم دے دو ماشاءاللہ. ہاں دین آسان ہے، آپ نے مشکل کیوں بنایا بھائی؟ علماء تو خود کہتے ہیں ایسی جگہ ملے جہاں ہم جائیں اللہ کا پیغام پہنچائے، پیاری نبی کی پیاری شریعت، محبتوں کا حضور علیہ السلام سے محبت کیسے کی جاتی ہے. ہمیں موقع ملا پھر بھی ہم کہتے ہیں علی بس کوشش کرنا لفافہ ذرا بھاری ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے گھر میں خود برا بیماری بچے، مولوی صاحب کو دیکھو اچھا کھانے پینے والا ہے اور کہتے ہیں لفافہ تھوڑا بھاری ہونا چاہیے، ہلکا ہے. اس دن ایک کہہ رہا ہے بولے فلاں جانتے، میں نے بولا بولا وہ کہتا ہے تھوڑا بھاری ہونا چاہیے لفافہ. بہرحال اپنی اپنی سوچ، دنیا سے کوئی شکم سیر نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا جتنی بھی آئے گی نا یہ منہ کھلا ہی رہے گا. بولے مزید لبتغاء ثالثاً، تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا، سونے کی تیسری سونے کی وادی چاہیے. جو اللہ نیت اس پر صبر کرے بہت کچھ ہے. بھوک سے نہیں مریں گے، میرے نبی کی دعا ہے. ہاں تو میں بشیر بھی ہوں، خوشخبری سنانے والا بھی ہوں، لیکن جو اس قابل ہو، ٹھیک ہے. آپ بے نمازی کو میں کیا خوشخبری سناؤں گا؟ قرآن کہتے ہیں برباد ہے، یہ ہلاک ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اس کی سوچیں غلط ہیں، ان کی فکریں غلط ہیں، ان کی نظریں غلط ہیں، ان کی سماعت غلط ہے. اور میں کہہ دوں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں عید کی نماز میں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کا تو صحیح اپریشن کرنا چاہیے. ہاں کہ تو 2 سال کے بعد آیا ہے، غلطی ہو گئی. انداز اچھا ہونا چاہیے. بہرحال ہم تو بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ آپ توبہ کریں، آپ کے تمام گناہ چھوٹے بڑے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے یار. اللہ کریم نے سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں کیا فرمایا؟ جس نے توبہ کیا مان لائے مال صالح. یہ شرک اور یہ گناہ یہ سب ہباء منثورا آتا ہے. وانزل علی الفرقان، رب کریم نے مجھ پر فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے قرآن یہ مجھے دیا. فی تبیان لکل شیء، ہر چیز کا، ہاں اس قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. اس دن ایک مولانا بیان کر رہا تھا، تو اب دیکھیں میں نے بولا پتہ نہیں کیوں اسلوب ان کے ایسے کیوں ہیں. بولا کوئی کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، کافی ہاں ایسے. ارے بھائی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے یار؟ یہ تو آپ قرآن پاک میں جب ہے کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو اس کو آپ مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا بھائی، کہ بھائی قرآن پاک اسی کو کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ بھی اسی کی تشریح و مانو گے کہ جو حضور نے اس کی یہ تشریح کی. فقہ کے جو قواعد ضوابط ہیں اس کو مانو گے، اس کے لیے ہے یہی قرآن. اب بولا کافی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے گھر میں رکھا ہے کافی ہے بس رکھا ہوا ہے. نہیں بھئی علماء پڑھائیں گے قرآن کافی، بس یہ نہ کرو کہ نہیں قرآن کافی نہیں ہے. یہ الفاظ خطرناک ہیں آپ کے، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ معترض کو آپ جو ہے نا موقع دے رہے ہو. بولا ہاں ہم بھی کہتے قرآن کافی ہے بس، لیکن میں سناؤں گا تو کافی ہے. تو فساد یہ جب تو سنائے گا غلط ہے. تو قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں گمراہ کرتے 26 نمبر میں جو ہے تو ان میں سے ہے، تو غلط تعویلیں کرتا ہے.
پتہ نہیں کس انداز سے وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110، کیا ہے؟ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کیا بات ہے۔ دوسرے بارے میں 143 نمبر آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا سے بھی افراط اور تفریط کے بیچ میں بہترین امت کون سی ہے؟ رسول اللہ کے نسبت، حالانکہ وہ ہم سے خوبصورت ہے۔ انگریز دیکھے لال لال باغ، نیلی نیلی آنکھیں، ہمارے نظروں میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں لال بال نیلی آنکھیں، واہ کیا بات ہے۔ میں نے بولا ہم نے تو جب قرآن پاک میں پڑھا تو وہ جہنمیوں کی صفات، زرقا نیلی آنکھیں والے جہنمی ہیں، آپ تمہیں بڑے اللہ کے بندے رسول اللہ کی غلامی میں آ جاتے، پھر کیا بات ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیتا، سیرتوں کو، تمہارے اعمال، تمہارے عقیدوں کو۔ بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ ہیں ابو لہب آگ کا شعلہ ہے، لیکن دونوں کا انجام تو دیکھیں۔ حضرت بلال کا جو رتبہ ہے، کروڑوں ابو لہب ان کے خاک کے پاؤں کے، اب وہ تو چھوڑے مسلمان، جب ان کے پاؤں کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے تو اتنا رتبہ ہے میرے نبی کا۔ مؤذن کیا نام جب زبان پہ آتا ہے تو کہ ایک سچے عاشق رسول کا، کہ بلال کیا شان ہے تیری۔ بہترین امت وسطاً، افراط اور تفریط کے بیچ میں، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، میرے امت کو پہلا بھی بنایا اور آخرت میں بھی بنا۔ پہلے جنت میں یہ امت جائے گی، دنیا میں آخر میں آئی۔ اور وَشَرَحَ صدری، اب موسیٰ خلیل اللہ دعا کر رب اشرح لی صدری، میرے نبی کے اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اللہ اکبر، شان دیکھیں میرے نبی کی۔ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، مجھ سے بوجھ اتار دیا اور میرا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں میرے رب کا نام ہوتے نبی کا نام ساتھ ہوگا۔ نماز پڑھو تو نبی پر السلام علیکہ ایھا النبی کرو گے، اذان دو گے تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد الرسول اللہ، وجعلنی فاتحا وخاتما، اور مجھے ابتدا کرنے والا اور انتہا کرنے والا بنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا انہیں فضائل کی وجہ سے تم میرے بیٹے، حضور علیہ السلام کی تعریف ان کے ابا جان کر رہے، دادا جان کرے، تم سب پر تمہیں اللہ نے فضیلت دی، تمہیں فضیلت دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے، حضور علیہ السلام جیسے کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ میں یقینی روایت میں اس کا ذکر نہیں کیا، وقت مختلف روایت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے ثم دخلت التی بیت المقدس فجعل لی انبیاء علیہ السلام فقدمنی جبریل، پھر حضور علیہ السلام نے، یہ مختلف روایات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے میں یہ انبیاء علیہ السلام کی تقریر تھی کہ وہاں پھر حضور علیہ السلام کو وہ پیش کیے گئے شراب اور پانی، دودھ۔ حضور علیہ السلام نے دودھ پی لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دودھ آپ نے اسے سیر ہو کر پیا، پھر ایک اور برتن میں پیش کیا جس میں شراب تھی۔ آپ نے فرمایا میں سیر ہو چکا ہوں اور اس کو پینا نہیں چاہتا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے ٹھیک کیا، آپ کی امت پر عنقریب شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں پھر آیت نمبر 90 میں، سورہ اس میں 218 میں بھی کچھ ذکر ہے کہ ان دونوں میں جو ہے جوئے اور شراب میں فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر سورہ نساء میں 43 نمبر پہ تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، لوگوں کے ذہن میں بات ہے سے ڈال دی، پھر وہاں سے 90 میں بالکل کنفرم۔ تو اگر یہ آپ پی لیتے تو پھر مشکل مسئلہ ہوتا۔ اس کے بعد میں بقیہ اب جو سفر شروع ہو رہا ہے آسمان کے طرف، اور آدم علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، یہ واقعہ آگے بڑھائیں گے۔ پھر اس کے آگے بعد رف پہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے
پیارے نبی کے یہ پیارا معجزہ واقع معراج، اس کو سن کر اپنے دلوں کو مزید ٹھنڈک پہنچانے کے ہمارے نبی کی یہ شان ہے، جو اس کا امتی ہے، اس کا دامن کو تھامے ہوئے۔ یہ یاد رکھو کہ دنیا میں آپ سے اگر غلطی بھی ہوگی نا، بولے یہ غلط ہے، صحیح طریقہ وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا۔ ہمیں اپنا نبی جس سے محبت ہو، ان کے طریقے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا۔ وہ اگر آپ نے نہ کیا کسی وجہ سے، لیکن بولو طریقہ وہ ہے، گھر میں آپ کوئی الگ الگ بیٹھا، الگ الگ چمچے، بولا یہ ٹھیک ہے، کھان لیا صحیح ہے، لیکن طریقہ میرے نبی کا ہے کہ بیٹھو، آج یہ دسترخوان بچھاؤ مل کر۔ یہاں محلے والا تھا، اس کو تو میں نے بڑا جھاڑا، بولا بہو آئیے، بولا وہ کہتی کہ ایک ساتھ زمین پر بیٹھ کے گواروں کا طریقہ ہے۔ میں نے بولا وہ کوئی فرعونی شکل کی بد تیری ہے، اسی کم وقت کہیں کی، پڑھے لکھے کا یہ مقصد ہے کہ تو یہودیوں کے طریقوں کو پسند کرتی ہے، یہ ہندوؤں کے طریقوں کے، ان عورتوں کو شرم نہیں آتا، بے شرم بے حیا، پتہ نہیں ہے قبر میں جا کے تمہاری حالت ہے، پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کے بنات مطہرات، ازواج مطہرات کے طریقے تمہیں بیان نہیں کیا گئے؟ کبھی کبھی در سنا کرو بدعات و خرافات پہ، عورتوں کا تو بیڑی غرق ہوا ہے، پتہ نہیں شادی حال میں دیکھے تو شادیوں میں دیکھو کیا کیا خرافات بکرے، رات ان کا کام ہے بس لڑیے لگے رہے فلاں سوٹ ایواں اور میک اپ یوں ہے، فلاں میک اپ آیا، فلاں کرا۔ خدا انہیں ہدایت ہے، پتہ نہیں نماز وقت پر پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، یہ اللہ ہدایت ہے، ہیں اللہ والی ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کام ہے۔ اکثریت جب دیکھا تو جہنم یہی ہے، غیب کی خبریں بتانے والے ہیں تو یہ دیکھا نا، بولا وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ بولا شور کی ناشکری تو تمہاری بس، کیا دیا تمہارے گھر میں کیا؟ اگر جب باپ کے گھر میں بھوکی بھی رہی پھر بھی وہاں جاتی ہے نا، ارے ہم تو روزانہ بریانی اور پلاؤ کھاتے تھے، اب اوڑ ہوا، ارے بھائی یہ بھی آپ کا گھر ہے وہ بھی آپ کا گھر، اصل گھر تو آپ کا یہ ہے نا۔ اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ خودی سٹکرے کا، خودی وہ پٹھانوں کے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں سٹکرے کا وہ کیا ہے، خدا تمہیں جلا دے، خدا تمہیں برباد کر دے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے، میں اپنے بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں، خدا را اللہ کا ذکر، نبی پر درود پاک، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا۔ اللہ کی بندگی میں آؤ گے تھوڑا سکون تو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں پیارے نبی کی پیاری شریعت پر، ہمارے عورتوں کو بھی، ہمارے مردوں کو، سب کو دین اسلام کو عملی جام پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔